اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرویا ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج آپ کا سواگت ہے ایک بہت ہی پر اسرار ویڈیو کے اندر۔ یہ ویڈیو ہے بلخ کی شہزادی اور ادھم فقیر کے بارے میں۔ کیا حقیقی خوشی دولت اور شان و شوکت میں ہے یا کسی اور چیز میں ہے؟ یہ کہانی بلخ کی شہزادی اور ادھم فقیر کی ہے۔ ایک کے پاس سب کچھ تھا مگر سکون نہیں، اور دوسرا سب کچھ چھوڑ کر بھی مطمئن تھا۔ آخر شہزادی نے کیا فیصلہ کیا؟ جاننے کے لیے کہانی آخر تک ضرور دیکھیں۔ بلخ کی سلطنت اپنی عظمت، شان و شوکت اور دولت کے حساب سے مشہور تھی۔ اس کے محل، باغات، بازار، وسیع شاہراہیں اس کی عظمت کی گواہی دیتے تھے۔ اس سلطنت کے بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی، جسے سب بلخ کی شہزادی کہتے تھے۔ وہ حسن و جمال کا پیکر تھی اور اس کی عقل و دانائی کی مثالیں دی جاتی تھی، مگر اس کے دل میں ایک اضطراب اور بے چینی تھی، ایک ایسی پیاس جو دنیا کی ساری نعمتوں کے باوجود نہیں بجھتی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اصل خوشی کہاں ہے۔ دولت، طاقت اور اقتدار سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کیوں بے چین رہتا ہے؟ یہ سوالات اکثر اس کے ذہن میں گردش کرتے تھے، مگر ان کا کوئی جواب نہ ملتا تھا۔ بلخ کی انہی گلیوں میں ایک فقیر بھی رہتا تھا جس کا نام ادھم فقیر تھا۔ وہ ایک درویش انسان تھا جس کا ظاہر تو عام لگتا تھا، مگر اس کے چہرے پر عجیب ہی نور تھا۔ وہ پرانے کپڑوں میں ملبوس، ننگے پاؤں، دنیا سے بے نیاز، بس اللہ کی محبت میں مست رہتا۔ اس کے لبوں پر ہمیشہ ذکر الہی ہوتا اور لوگ اس کی باتوں میں حکمت محسوس کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے کسی بادشاہ کا شہزادہ تھا، مگر اس نے تخت و تاج کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کو اپنا لیا۔ لوگ اس کی سادگی اور روحانی کی کشش سے متاثر تھے، مگر وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنی دنیا میں مگن رہتا۔ ایک دن محل کی خادمہ نے شہزادی سے ذکر کیا کہ بلخ میں ایک فقیر رہتا ہے جس کا نام ہے ادھم فقیر، جس کے پاس نہ صرف کوئی مال و متاع ہے، نہ کوئی دنیاوی لالچ، مگر پھر بھی وہ انتہائی مطمئن اور خوش رہتا ہے۔ شہزادی کو حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس کے پاس سب کچھ تھا مگر وہ ہمیشہ کسی انجانے سکون کی تلاش میں رہتی تھی۔ اس کے برعکس یہ فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، وہ اتنا خوش کیسے رہ سکتا تھا؟ یہی سوال اسے اس کے فقیر کے پاس لے جانے کا سبب بنے۔ ایک رات شہزادی نے سادہ لباس پہنا اور وہ اپنے محل سے نکل کر بازاروں اور تنگ گلیوں سے گزرتی ہوئی اس فقیر تک جا پہنچی۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ذکر الہی کر رہا تھا۔ شہزادی نے قریب جا کر سلام کیا، السلام علیکم۔ فقیر نے نظریں اٹھائیں اور مسکرا کر جواب دیا۔ شہزادی نے پوچھا، اے فقیر، تمہارے پاس نہ دولت ہے، نہ محل، نہ کوئی عیش و عشرت، پھر بھی تم اتنے خوش کیوں رہتے ہو؟ ادھم فقیر نے نرمی سے جواب دیا، جو کچھ تم دیکھ رہی ہو یہ سب فانی چیزیں ہیں۔ محل، دولت، اقتدار، سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر جو چیز ہمیشہ رہے گی وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ میں نے وہ دولت پا لی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس لیے میں مطمئن اور خوش ہوں۔ شہزادی کو اس کا جواب سے تسلی نہ ہوئی۔ وہ بولی، میں نے سنا ہے کہ تم پہلے کسی سلطنت کے شہزادے تھے، پھر تم نے سب کچھ چھوڑ کر فقیر بننے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیا تمہیں اپنی شاہی زندگی کی کمی محسوس نہیں ہوئی؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، ہاں، میں بھی ایک بادشاہ کا بیٹا تھا۔ میرے پاس بھی بڑے بڑے محلات، لشکر، خادم اور بے شمار دولت تھی، مگر ایک دن مجھے احساس ہوا کہ یہ سب عارضی ہے۔ ان چیزوں سے دل کی بے قراری ختم نہیں ہوتی، سکون کہیں اور ہے۔ میں نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ اختیار کی ہے اور آج میں اس دولت سے بہت زیادہ خوش ہوں جو مجھے دنیا کے کسی خزانے سے نہیں ملتی تھی۔ شہزادی حیران رہ گئی۔ وہ کئی دن تک ادھم فقیر سے ملنے آتی رہی اور اس کی باتیں سنتی رہی۔ اس کے دل میں بھی اب ایک نیا سوال جنم لینے لگا کہ اگر اصل خوشی دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے تو پھر وہ کہاں ہے؟ وہ سوچتی رہی، مگر اس کا دل اب محل کی زندگی سے بیزار ہونے لگا اور وہ مزید بے چین ہونے لگی۔
کئی دنوں تک شہزادی نے ادھم فقیر سے کہا، اگر میں تمہاری طرح یہ سکون حاصل کرنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ادھم فقیر نے گہری نظر سے شہزادی کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم حقیقت میں اللہ کی محبت چاہتی ہو تو سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ فقیر بن کر آنا ہوگا۔ نہ کوئی محل، نہ کوئی زیور، نہ شاہی شان و شوکت، بس اللہ کی رضا۔ یہ سن کر شہزادی گہری سوچ میں پڑ گئی۔ کیا وہ واقعی اپنی عیش و عشرت، شان و شوکت اور بادشاہت چھوڑ سکتی تھی؟ وہ کئی راتوں تک بے قرار رہی، اسے نیند تک نہیں آتی تھی۔ سوچتی رہی مگر دل میں ایک عجیب سی کشش محسوس کرتی۔ آخر کار ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنا شاہی لباس اتار دیا، زیورات محلات میں چھوڑ دیے، سادہ کپڑے پہنے اور فقیر بننے کے لیے نکل پڑی۔ وہ اپنی باقی زندگی اللہ کی عبادت اور سادگی میں گزارنے لگی۔ محل کی زندگی چھوڑنے کے بعد اس نے حقیقی خوشی محسوس کی، جو نہ اقتدار میں تھی نہ دولت میں، بلکہ اللہ کی محبت میں تھی۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ اصل دولت دنیا کی چیزوں میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ جو شخص اس حقیقت کو جان لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے مطمئن ہو جاتا ہے۔ یوں شہزادی نے محلات وغیرہ اور عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں گزارنی شروع کر دی۔ وہ فقیر کے ساتھ مل کر ساری رات عبادت کرتی اور دن میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی۔ یوں اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہوتی چلی گئی۔ آخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اسے سکون عطا کیا اور اس نے بالکل سکون حاصل کیا۔ یہ کہانی سے ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی خوشی نہ دولت میں ہوتی ہے، نہ بادشاہت میں ہوتی ہے، نہ اقتدار میں، بلکہ اللہ کی محبت اور سکون قلب اللہ کے ساتھ لگانے سے ہے۔ ملک کی شہزادی نے سب کچھ چھوڑ کر وہ سکون پایا جو دنیا کی کسی نعمت میں نہیں ملتا تھا۔ جو شخص اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے وہی اصل کامیاب ہوتا ہے۔ کیا ہم بھی اپنی زندگی میں حقیقی خوشی کی تلاش میں ہیں یا صرف دنیا کی شراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ تو ناظرین، ہمیں اس بارے میں ضرور غور کرنی چاہیے اور ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہم حقیقی سکون حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی مطمئن ہے؟ کچھ لوگ تو بہت امیر ہوتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے لیکن وہ دل کے سکون سے بالکل محروم ہوتے ہیں۔ تو اس کہانی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا لینی چاہیے۔ ہم نے جتنا بھی وقت ضائع کر لیا ہے وہ تو ہم ضائع کر چکے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ